تو یہ جادو ٹونا کرنا یا کروانا یہ یہودیوں کا شیوا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے اتباع کی اس کی جو تلاوت کرتے تھے، مطلب جو پڑھا کرتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں۔ یہ شیاطین جادو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو یہ لوگوں نے الزام لگا دیا، واقعہ کچھ یوں ہوا، آگے جو آیا تھا نا وما کفر سلیمان، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے تخت کے نیچے کچھ چیزیں دبی ہوئی ہیں، دفن ہیں۔ وہ شیاطین کا ساری کارستانی تھی، لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے، جو کافر تھے ان کی اور شیاطین کی، کہ یہ دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی بادشاہی نہیں تھی، یہ سارا جادو کے زور پہ کر رہے تھے، یہ ان کے تخت سے نیچے سے جادو نکل رہا ہے۔ تو جادو کرنا چونکہ کفر تھا، ہر وقت یہ کفر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جادو، یہ شیاطین کا کفر تھا، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور آگے سے ان سے یہودیوں نے سیکھا۔ اب جادو کرنا یا جادو کروانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے، یہ شیاطین کا کام ہے، شیطانوں کا کام ہے۔ اور شیطان میں اور آپ اور یاری دنیا جانتی ہے کہ وہ لعین ہے، وہ مردود ہے، رب کی پھٹکار اور غضب نازل ہوا ہے شیطان کے اوپر۔ اب اگر اس جیسا کوئی فعل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں مسلمان بھی ہوں، میرا اسلام بھی برقرار رہے گا، میرے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، اور میں کل قیامت کے دن بخش جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو نازل کیا گیا دو فرشتوں کے اوپر بابل شہر میں، اور ہاروت اور ماروت کو۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت جھوٹا قصہ مشہور ہے عوام کے اندر، عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جادو شیاطین کا کام تھا، لیکن یہ جو ہاروت ماروت فرشتے تھے انہوں نے کوئی نافرمانی کی تھی۔ یہ جھوٹا قصہ کئی ساری تفاسیر میں لکھ کے مفسرین نے اس کا رد بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے کوئی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں عذاب دینا ہے یا آخرت میں تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی دنیا میں ہی دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتار دیا۔ یہ بہت زبان زد عام ہے قصہ، اللہ نے دنیا میں اتار دیا۔ تو یہ ایک زہرا قسم کی عورت تھی، نام کی زہرا نام کی عورت تھی، یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس عورت نے ان سے جادو سیکھا، وہ آسمان پہ چلی گئی، اور یہ قیامت تک کے کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے، یہ ان کو عذاب ہوا ہے۔ یہ سارا جھوٹا قصہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں بنی۔ ہاروت ماروت فرشتے اترے تھے، بابل شہر میں اترے تھے، اور یہ شہر عراق کے اندر واقع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی یہ جو چند چیزیں پکڑی تھی، کتابیں جو بنا رکھی تھی شیاطین نے، کیونکہ ان کی حکومت ہر مخلوق پہ تھی، انہوں نے اس کو دبا دیا تھا تخت کے نیچے، تاکہ یہ آئندہ یہ کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے، دنیا کا نقصان کرے گا اور عارضی اس سے فائدہ حاصل کرے گا، تو اس طرح کوئی نہ کر سکے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد شیاطین نے نکال دیا، پھر یہ کام شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور اصلاح اور بطور امتحان ان دو فرشتوں کو اتارا کہ جاؤ، وہ دنیا میں آئے، انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ جادو ہے، اور یہ جو چیز ہمیں تمہیں سکھا رہے ہیں یہ جادو سے بچنے کے اعمال ہیں، اور جادو یہ ہوتا ہے اس قسم کا، تو اس طرح تم نے اس جادو سے بچنا ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، نہیں وہ سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک سوائے اس کے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہے، فلا تکفر، بس آپ کفر مت کرو،
ہم جو بتا رہے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ، اور یہ جو جادو چیز ہوتی ہے یہ بتا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب اگر یہ تم سیکھ کر کے کچھ چیزیں پوچھ کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہو تو یہ کفر ہے، یہ غلط بات ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، یہ چیز آزمائش ہے، تم اس آزمائش میں پڑو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے اگر اس کی غلط چیز میں پڑھو گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خباثت کا ذکر کیا، فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ آج کے دور میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو یہودی یہ کر رہے تھے، اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم ہو، قوم لوط ہو، قوم نوح ہو، آپ پارہ نمبر 19 میں پڑھیں کہ قالوا، قوم نے کیا کہا، انما انت من المسحرین، آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، آپ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کو یہ کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ کہ یفرقون بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ اس جادو کے ذریعہ خامند اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالا کرتے تھے، جدائیاں ڈال دیا کرتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کروا کے جادو کے ذریعے طلاق تک مسئلہ پہنچا دیتے تھے اور تفریق ہو جایا کرتی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ہماری قوم کا بھی ایک مزاج ہے، جس طرف چل پڑے پھر اسی کو سارا مطمع نظر بنا لیتے ہیں، کہ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ اور ایمان اور نظریہ اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سر کو درد لگا جی کسی نے جادو کروا دیا، بخار ہوا کسی نے جادو کروا دیا، جانی نقصان، مالی نقصان، کوئی نقصان ہوا بس جی جادو کروا دیا، یہ بھی نہ ہو۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے بھی اس جادو کی ذریعہ من احد، کسی ایک کو الا باذن اللہ، مگر وہ جتنا اللہ چاہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت میں ہوگا تو جادو اثر کرے گا اور نقصان بھی ہوگا۔